ہنستا رہے. بات کرو میرے بھائی. کیا کہیں گے بھائی؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی بے غیرت ہے ہی نہیں. یا خود اپنی بیوی کی برائی کرے، یا خود اپنی بیوی کی برائی کرے تو وہ بھی بے غیرت ہے. ارے بیوی سے تو ہمارا عزیز رشتہ ہے، عزیز مودت ہے. شادی کی صبح کو شام کو طلاق دے دی، مودت ختم ہو گئی. بیوی مر گئی، مودت ختم ہو گئی. لیکن آل محمد سے ہمارا یہاں بھی تعلق، قیامت میں بھی تعلق. تو پھر کوئی آل محمد کی برائی کرے یا سنے تو سمجھ لینا کہ اس سے بڑا بے غیرت کوئی ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ آل رسول. بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی بات یہاں تک سمجھ میں؟ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ آ گئی نا یہاں بات سمجھ میں؟ میں کیا کیا تھا میرے دوستوں؟ جہاں جہاں میری بات جا رہی ہے، آواز جا رہی ہے، تو 5 باتوں میں شریک ہیں. سلام میں، درود میں، محبت میں، اور چوتھی بات ہے خمس میں. یہ کس نے لکھا؟ امام فخر الدین رازی. اب امام فخر الدین رازی نے جس طرح خمس حرام ہے رسول پر، اس طرح خمس حرام ہے آل رسول پر. گھبرا گئے آپ؟ گھبرا گئے میرے دوستوں؟ میں نے اس کا پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے پھر ان کو جملے کو دہرانا چاہتا ہوں. یعنی ایک ہوتا ہے صدقہ. میں نے لفظ خمس نکل گیا، پھر اس کو جملہ دہراتا ہوں. یعنی صدقہ، صدقہ، صدقہ جس طرح حرام ہے رسول پر، اس طرح صدقہ حرام ہے آل رسول پر. خمس جس طرح حلال ہے رسول پر، اس طرح حلال ہے آل محمد پر. صدقہ، صدقہ جس طرح صدقہ حرام ہے رسول پر، اس طرح صدقہ حرام ہے آل رسول پر. اب قبلہ میں چلتا ہوں بخاری شریف کی طرف اور مسلم شریف کی طرف. کہ کوئی آدمی کھجور کا ٹوکرا لے کر آیا اور رسول کے آگے رکھا. ادھر آل بیٹھی ہے، ادھر صحابی. تو رسول نے فرمایا کہ بتا یہ صدقہ ہے یا یہ تحفہ ہے؟ تو کہا قبلہ یہ میں نے باغ کا صدقہ نکالا ہے. تو رسول نے پوری ٹوکری کی صحابوں کی طرف. بس ادب کے ساتھ میرے دوستو، اب یہ جملے جو مسلمان بھائیوں نے لکھے، علامہ حجر عسقلانی نے، کہ شہزادے حسن نے پوچھا نانا کیوں ہم نہ کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا علم تعلم، کہ آپ کو علم نہیں؟ آپ کو علم نہیں؟ آپ کو علم نہیں؟ ان صدقۃ علینا حرام، کہ ہم پر صدقہ حرام ہے. نحن اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. اب قبلہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں جنرل نالج کے لیے، کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول نے 2 برس کے بچے کو کیوں کہا تھا کہ علم تعلم؟ کیا تمہیں پتا نہیں؟ تمہیں علم نہیں؟ یعنی کہا کس کا پتا تھا کہ امام حسن کو علم تھا. اب قبلہ کیا لکھا؟ کہا کان الحسن یطال لوح المحفوظ فی زمن رضاعتی. کہا اسی لیے کہ امام حسن وہ تھے کہ جو ماں کا دودھ پیتے پیتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. نعرہ حیدری. امام حسن وہ تھے جو ماں کا دودھ پیتے پیتے ماں کا دودھ پیتے پیتے
لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے، پتا چلا صدقے میں بھی شریک ہیں۔ جس طرح صدقہ سلام میں، درود میں، محبت میں، صدقے میں جس طرح صدقہ حرام ہے رسول پر، اس طرح صدقہ حرام ہے آل رسول پر۔ اور پانچویں بات لکھی طہارت میں، طہارت میں شریک ہے، طہارت میں شریک ہے۔ دلیل دی کہ اللہ نے رسول کے لیے کہا تاہا تاہا، اے میرے طاہر رسول، اے میرے طاہر رسول۔ میں حیران ہوں مسلمان بھائیوں پر کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تو بڑھاپے میں طاہر تھا، تو حالت صحت میں طاہر تھا، کلی کہا ہے میرے طاہر رسول۔ میرے حبیب تو جب سے ہے تب سے طاہر، تیرا بچپنا طاہر، تیری جوانی طاہر، تیرا بڑھاپا طاہر، رسول تیرا بیت طاہر، تیرے اہل بیت طاہر۔ کہا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے مجتہدین نے ابجد کے حساب سے نکالا کہ توئے کے جو ہیں وہ ہیں 9، توئے کے 9، ہے کے 5، 9 اور 5 14، 9 اور 5 14۔ اور میرے دوستو امام فخر الدین رازی نے لکھا طہارت میں یہ ہے، رسول کے لیے اللہ نے طہا کہا اور آل محمد کے لیے آیت تطہیر نازل کی، آل محمد کے لیے اللہ نے آیت تطہیر نازل کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام حسن کو آیت تطہیر میں شامل کرتے ہو تو پھر اعتراض مت کرو۔ یا اتنی جرأت ہے تو امام حسن کو قرآن سے نکالو، آیت تطہیر سے نکالو، آیت مودت سے نکالو، آیت مباہلہ سے نکالو۔ تو میں نے کیا میرے دوستوں کو جو اعتراض کرتے ہیں حقیقت میں وہ قرآن کے انکاری ہیں، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے رسول کو نہیں مانا۔ آئیے قبلہ، لیکن میں نے عرض کیا تھا گھبرانا نہیں، کیونکہ اگر میں نے 4 آیتوں کا چھوڑ دیا تو پھر میرے لیے جو ہے مشکل پیدا ہو جائے گی، اور میں اپنی جو تقریریں ہیں وہ آپ کو جو مواد ہے وہ نہیں دے سکوں گا۔ تو 4 آیتیں اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو 4 آیتیں سنیں۔ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میں نے کیا تھا کہ حقیقت میں یہ امامت یہ امور الہی ہیں۔ جس طرح میں نے کیا حسین قرآن ہے نا بھائی، انہو لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ نے بھائی یہ میرا وہ کتاب ہے، یہ میرا وہ قرآن ہے جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی دخل نہیں، کوئی دخل ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورت یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تفصیل ولکن وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ۔ دیکھو یہ میرا قرآن وہ نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف سے آیا ہو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور اس قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ۔ اور اس میں تو ترکیب نماز بھی نہیں، کچھ کہنا چاہتا ہوں اس میں تو قبلہ نماز کی ترکیب نہیں۔ اللہ نے کہیں سجدے کا ذکر کیا ہے، کہاں رکوع کا کیا ہے، کہیں قیام کا ذکر کیا ہے، اس میں تو زکوٰۃ کا تعداد نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے؟ کیونکہ لفظ ہے کتاب، لفظ ہے کتاب، لفظ ہے کتاب۔ کتاب کہتے ہیں ظرف کو، کتاب کہتے ہیں ظرف کو۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ میرا قرآن ایک کتاب میں ہے، اور وہ کتاب اتنا پاک ہے
کہ پاکوں کے سوا اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. گھبرائے نہیں میرے بھائی, کیونکہ مجھے جلدی ہے. پتا چلا کہ یہ قرآن ہے کتاب میں, تو وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ دیکھو, کتاب کہتے ہیں جس میں چیپٹرز ہوں, جس میں باب ہوں, جو ظرف ہو. تو ظرف قرآن کا کون ہے؟ اور اللہ نے پہلے جملے میں کہا سورۃ بقرہ میں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مجھے قسم ہے الف لام میم کی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. تو کیا قرآن کتابی صورت میں آیا تھا کیا؟ قرآن کتابی صورت میں تو نہیں آیا تھا نا. جب نہیں آیا تھا تو اللہ نے کتاب کیوں کہا؟ کتاب کیوں کہا؟ اور اللہ نے پہلے جملے میں کہہ دیا. ارے اگر ہم قرآن کو پہلا جملہ سمجھ میں آ جاتا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ ہدایت کرتا ہے متقین کو. پتا چلا کہ اللہ نے پہلے جملے میں بتا دیا کہ ہادی کہتے ہی اسے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھو میرے دوستو, اب ہے کون؟ پتا چلا میرے دوستو, میرے بزرگوں, کہ اللہ نے قرآن میں کہا نزل بہ روح الامین علی قلبک, میں نے رسول تیرے قلب پر قرآن کو نازل کیا. پتا چلا قلب رسول ہے ظرف. گھبرائے نہیں, پتا چلا قلب رسول ہے قرآن کا ظرف, قلب رسول ہے ظرف. اب قبلہ میں اپنے عقیدے کو تھوڑا سا دور کر کے جملہ کرتا ہوں. کم از کم اتنا تو پتا چلا نا کہ رسول کے قلب پر جو قرآن ہے, سینے پر نہیں, قلب پر. قلب باہر نہیں ہوتا, قلب اندر ہوتا ہے. پتا چلا کہ رسول کا وجود ہے وہ کتاب. یہ جملہ کہو تو میں آگے چلوں. پتا چلا وجود رسول, وجود رسول ہے اصل کتاب, وہ ہے قرآن کا ظرف. وجود کتاب, وجود کتاب ہے رسول کی ذات. رسول کی ذات ہے قرآن کا ظرف. اور اللہ نے فرمایا وہ ظرف اتنا پاک ہے کہ پاکوں کے سوا وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. پتا چلا رسول کو وہی سمجھیں جو مطہرون ہو. مطہرون اس میں مفعول ہے. گھبرائے نہیں بھائی, مطہرون اس میں مفعول ہے, جس کے سامنے, جس کے آگے کبھی نجاست کا گزر نہ ہوا ہو. اور بنص قرآن نجاستیں 3 ہیں. بنص قرآن نجاستیں 3 ہیں. نجاست طبعی, یعنی کبھی نہ حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. اگر ایک مرتبہ بھی حرام کھایا ہے یا پیا ہے تو وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے. دوسرا نجاست عقلی, یعنی ایک لمحے کے لیے بھی شراب پیا ہے یا بتوں کی پوجا کی ہے تو وہ عقلی اعتبار سے نجس ہے. دوسرا ہے نجاست شرعی, یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا ہے یا مشرک رہا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے نجس ہے. کتنا میں نے بڑا جملہ کہا, یا تو میں نہیں سمجھا سکا یا آپ نہیں سمجھے. رسول کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مطہر ہو, یعنی ہر نجاست سے پاک ہو. نجاست طبعی یعنی کبھی نہ حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. نجاست عقلی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہ کی ہو. اب میں آیتیں پڑھنا چاہوں گا تو پھر تو سورج نکل کر آئے گا. اور نجاست شرعی یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے نجس ہے. ارے جس میں ایک نجاست ہے, جس میں ایک نجاست ہے وہ تو رسول کو سمجھ نہیں سکتا, اور جہاں تینوں نجاستیں اکٹھی ہو جائیں. نعرہ حیدری,
یہ کھاتے کھاتے صدقہ صدیق بن گیا۔ نعرہ حیدری! سمجھ آ گئی بات تمہیں دوستو؟ پوری توجہ چاہا، یعنی رسول کو وہ سمجھے جو ان نجاستوں سے پاک ہو۔ میرے دوستو، کیونکہ رسول کا وجود ہے ظرف قرآن، یہ رسول کا وجود ہے کتاب، رسول کا وجود ہے کتاب۔ ارے میرے دوستو، اللہ چھوٹی سی مثال دے کر بڑی مثال سمجھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور کرتے ہو نا، اس کا گوشت تم بھی کھاؤ، اور جو مانگے اس کو بھی دو، اور جو نہ مانگے اس کو بھی دو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگے اس کو بھی دو، جو نہ مانگے اس کو بھی دو۔ اور فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ان کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، اللہ فرمایا ان کی کھالیں مجھے پہنچتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے تمہاری تقویٰ پہنچتی ہے، ان کے ذریعے۔ آپ نے اندازہ نہیں لگا، اگر خدا کی قسم میں نے کہا کہ ایک آیت بھی قرآن کی سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کو تو آل محمد کے دروازے پر آ جائے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ ان کا گوشت نہ اللہ کو پہنچتا ہے جانوروں کا، نہ کھالیں پہنچتی ہیں، نہ ہڈیاں پہنچتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے تمہاری تقویٰ ہم تک پہنچتی ہے، تمہاری تقویٰ۔ پتہ چلا ہم قربانی کے جانور اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری تقویٰ اللہ تک پہنچے، ہم جانوروں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ پوری توجہ چاہتے، ہم جانوروں کو وسیلہ بناتے ہیں اپنی تقویٰ کا پہنچانے کے لیے، لیکن قبلہ وہی ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے کسائی سے نہیں پوچھا کہ یہ لنگڑا تو نہیں تھا، یہ کانا تو نہیں تھا، لیکن ادھر ہم نے قربانی کا جانور خریدا، اب پوچھا بھائی لنگڑا تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، کان کٹا تو نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اللہ گوشت کھاتا ہی نہیں تو پھر آپ یہ پوچھتے ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار، تم ان جانوروں کو بناتے ہو میری بارگاہ میں وسیلہ، میری بارگاہ میں وسیلہ ہونا چاہیے بے عیب۔ نعرہ حیدری! شاباش! میرے بھائی سمجھ میں آ گئی، میرے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ نعرہ حیدری! ارے مسلمانوں میں ہے تمہارے عقل پر کہ قربانی کی کبھی سوچا نہیں کہ یہ کانا کیوں نہ ہو، یہ کنکٹا کیوں نہ ہو، اسی لیے کہ تم اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہو۔ تو حیا کرو، حیا کرو۔ ارے جب اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کرتے ہو وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، تو اگر کسی بندے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ تو دیکھو کہ کہیں عیب تو نہیں۔ نعرہ حیدری! ایک جملہ آپ کرنا چاہتا ہوں جس پر آج کی میری تقریر ختم ہوتی ہے، کل پھر شروع کروں گا یہاں سے۔ کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور علی میں۔ رسول نے کسی کے لیے نہیں کہا تھا کہ علی مال قرآن بل قرآن مالی، علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا، اور قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور علی میں۔ اگر قرآن جسم ہے تو علی اس کی روح ہے، اگر قرآن لا ریب ہے تو علی بے عیب ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن ہدی
ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے، ارے قرآن عظیم ہے، علی نبع العظیم ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن معجزہ ہے، علی معجز نما ہے، قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے، قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا۔ مشکل کشا حق دے ولی علی دا نعرہ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن مصدق ہے توریت زبور اور انجیل کا، علی مصدق ہے رسول جلیل کا۔ ارے قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتابیں منسوخ ہیں۔ قرآن کی موجودگی میں توریت زبور اور انجیل تینوں کتابیں منسوخ ہیں، اور علی کی موجودگی میں نعرہ حیدری۔ رک گیا ہے داستان حسن جلیل کہتے ہوئے، ارے کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ جب مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو؟ السلام کے شہادت کے بعد جو پہلا خطبہ ہے میرے مولا حسن کا، اس کے 2-3 جملے میں سنانا چاہتا ہوں، جس کو مسلمانوں کے ہزاروں کتابوں نے لکھا، اور امام نے اللہ کی تعریف کی، اپنے نانا کی تعریف میں، پھر فرمایا نحن حزب اللہ الغالبون، ہم 14 اللہ کا غالب لشکر ہیں، وَنَحْنُ اہل بیت طیبون، ہم رسول کے طیب اور طاہر اہل بیت ہیں، ہم رسول کے طیب اور طاہر اہل بیت ہیں، وَنَحْنُ اطرت رسول الاقربون، اور ہم رسول کی اطرت ہیں جو اقربا ہیں، وَنَحْنُ أَحَدُ الثَّقَلَيْنِ اللَّذَيْنِ خَلَّفَهُمَا جدی رسول اللہ فی امتہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور فرمایا ہم ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں جس کو نانے رسول نے امت میں چھوڑا تھا، اور ہم ہیں وہ اصلی کتاب جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں۔ وَنَحْنُ ثَانِيُ کتاب اللہ تفصیل کل شیء، اور ہم ہیں وہ ثانی کتاب جن کے پاس تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جن کے پاس تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ میں یہی تو عرض کر رہا تھا قرآن میں ارے تفصیل کے ساتھ تو نماز کا بھی ذکر نہیں، رکعتوں کا ذکر نہیں، یہ 4 رکعتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ 2 رکعتیں کس نے بتائیں؟ یا اللہ 30 پارے اور صحیح، 30 پارے اور صحیح، 30 پارے اور صحیح، 30 پارے اور صحیح۔ بھئی قرآن مسلمان مانتے ہو اللہ کا خطاب ہے نا، اگر ہوتا رسول کا کتاب، رسول کا کلام، مسلمان ہم جیسا تھا یہ بات بھول گیا، ہم جیسا تھا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہم جیسا تھا یہ بات بھول گیا، لیکن اللہ وہ ہے جو سورۃ مریم میں اپنے حبیب سے مخاطب، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے میرا حبیب تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں،
تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں. یا اللہ جب تو بھولنے والا نہیں تو پھر نماز جیسی افضل عبادت اس کی ترکیب نہیں. آواز آئے گی عبداللہ کی میں نے دانستاً قرآن کو ناکافی بنایا ہے. اللہ کے عبد عبداللہ کی میں نے جان بوجھ کر قرآن کو ناکافی بنایا ہے. تو جس طرح انسان قیامت تک، اسی لیے کہ جس طرح انسان قیامت تک میرے محتاج ہے، اس طرح قیامت تک محمد آل محمد کے محتاج بھی رہے. نعرہ حیدری. یہی سبب ہے میرے دوستو آج ہم پھر ایک غریب کی شہادت منا رہے ہیں. میرے دوستو 3-4 مواقع ایسے آئے جہاں بی بی زینب کو چادر کا خیال نہیں ہے. سب سے پہلے جب ماں کا جنازہ نکلا تھا، دوسری مرتبہ جب جناب علی کو ضرب لگی، تیسری مرتبہ جب امام حسن کو زہر ملی. میرے دوستو چوتھی مرتبہ جب حسین گھوڑے سے گرے. عزاداران حسین ایک جملہ سنو. آج میں نے کہا میرے دوستو یہ امام حسن علیہ السلام وہ امام ہے جو میرے حسین کا بھی امام ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں جب امام حسن کو زہر ملی، میرے دوستو جناب قاسم کی 2.5 برس یا 3 برس کا تھا. یہ میرے دوستو جناب میں فروا نے کیا کیا میرے دوستو کہ بابا کی دستار، بابا کا امامہ شہزادے کے گلے میں ڈالا اور کہا جاؤ اپنی پھوپھی زینب کو جا کر بتاؤ. عزاداران حسین رات کا ٹائم تھا، 2.5 برس کا بچہ جب جناب زینب کے خیمے پر آیا، تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس کا پہرا تھا. جیسے ہی بچے کو دیکھا تو کہا کون ہو؟ آقا زادی زینب کے دروازے کے طرف بڑھنے والے. میرے دوستو بچے کے جواب سے پہلے دروازے سے اندر کسی بی بی نے جواب دیا، کہا بھیا عباس میں زینب نے ساری رات نیند نہیں کی. میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بھیا کو زہر مل گئی. میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بھیا کو زہر مل گئی. عزاداران حسین دروازہ کھلا. حسین اپنی بہنوں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچے. میرے دوستو میرے بزرگوں جملہ سنو. میرے دوستو جناب امام حسن نے اپنے شہزادے کو دیکھا اور کہا بیٹا قاسم، ٹھنڈی سانس بھر کر کہا بیٹا حسن کاش میں کربلا میں ہوتا. بیٹا قاسم میں نہیں ہوں گا، چچا کا خیال رکھنا. مجھے قسم ہے ممبر کی جب کہا نا قاسم بیٹا چچا کا خیال رکھنا، جناب قاسم نے کہا بابا کربلا میں ایسی قربانی دوں گا کہ بابا اور ان کو لاشیں خیمے میں آئیں گی، میری لاش بھی خیمے میں نہیں. بابا میں ایسی قربانی دوں گا اور ان کی لاشیں